میں جو مدارس سیل کیے جا رہے ہیں بلوچستان میں اس میں آپ کو تکلیف دی گئی ہے۔ ایسا ہے کہ جب 26 امینڈمنٹ کا معاملہ تھا تو 26 امینڈمنٹ میں ایک طرف کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے وقت ہماری 5 شرائط تھی، جس میں سود کا خاتمہ، جس میں شریعت کورٹ کو طاقتور کرنا، جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کا معاملہ جو ہے اس کو طاقت دینا، تو 5 امینڈمنٹس وہ ہماری تھیں، اور 6واں معاملہ جو ہے اس کے ساتھ یہ مدارس سے متعلق تھا، اور مدارس سے متعلق معاملے کو وفاق نے اور صوبوں نے منظور کیا۔ وفاق میں امینڈمنٹ آ گئی، صوبوں میں امینڈمنٹ لانے کے لیے وفاق کا وعدہ تھا، وہ آج تک وہ امینڈمنٹ نہیں آئی۔ اس وقت جس وقت بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے، بلوچستان میں کوئی کسی قسم کی رٹ موجود نہیں ہے، جس میں بلوچستان میں کسی قسم کا امن موجود نہیں ہے، اس وقت ان کو سب سے زیادہ جو ہے خرابی جو ہے مدارس میں نظر آئی ہے، اور مدارس کو انہوں نے سیل کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ بھی بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی وجہ کے۔ تو یہ جو آپ کو آج تکلیف دی گئی ہے وہ اسی حوالے سے دی گئی ہے، اور اس میں مولانا صاحب نے ان کی طرف سے الٹیمیٹم ہے۔ ایک تو فیصلہ یہ ہو گیا کہ 2 تاریخ تک جو ہے ہم ان کا انتظار کریں گے کہ معافی مانگے، اور 2 تاریخ تک ان کو کھول دیں، ورنہ شورا کے اجلاس میں جو ہے باقی دیگر فیصلے کیے جائیں گے جو اس سے بھی زیادہ سخت ہو سکتے ہیں۔ اور مین وائل یہ ہمارے سب عہدیداروں پہ یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ صوبے کی حد تک ہم کسی سرکاری فنکشن میں شرکت نہیں کر سکتے، کسی سرکاری عہدیداروں کے ساتھ ہم کسی دفتر میں ہم سرکاری عہدیداروں کے ساتھ نہیں مل سکتے، اور ایک طرح سے ہمارا ان سے سماجی بائیکاٹ رہے گا۔ ایکٹ وفاق کی حد تک قائم ہے، صوبوں کی حد تک شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ صوبوں سے کروا کے دیں گے، اور شہباز شریف کے ساتھ مزید طاقتور حلقوں نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا، باوجود تقریباً 2 سال گزر جانے کے اس میں آج تک کوئی جو ہے نا وہ معاملہ آگے حل نہیں ہو پایا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ چند دن پہلے امریکی ڈپٹی چیف آف مشن جو ہے امریکن جو ہیں وہ مولانا صاحب کے پاس آئے تھے، وہاں پہ بھی مولانا صاحب نے یہ معاملہ رکھا تھا ان کے ساتھ کہ آپ کی مدارس کے معاملے میں کیوں انٹرفیئر کرتے ہیں، تو انہوں نے اس سے برات کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کی حکومت یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس میں خام خواہ آپ کو تنگ کرتی ہے، ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال جس کا بھی اس معاملے سے تعلق ہے وہ غلط ہے، اور کسی قسم کا اگر کوئی کسی کے ذہن میں کوئی قانونی سوال ہے وہ مجھ سے پوچھ لیں، وہ اس میں آپ کو اس حوالے سے جواب دے دوں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بس بحیثیت صوبائی ناظم وفاق المدارس العربیہ پاکستان بلوچستان میں ایک حقیقت بتاؤں گا آپ کو کہ نہ اداروں کو خدشہ ہے ہماری مدارس سے، نہ صدر کو خدشہ ہے، نہ وزیر اعظم کو خدشہ ہے، نہ 4 وزیر اعلیٰ کو خدشہ ہے، نہ کسی کمشنر کو خدشہ ہے، نہ ڈپٹی کمشنر کو خدشہ ہے۔ آپ جا کے پوچھ لیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب مغرب اور یورپ کے کہنے پہ ہے، اور یہ لڑائی یہ کل کی نہیں ہے، نہ پرسوں کی ہے، یہ 200 سال سے شروع ہے۔ یہ ہمیں بھی پتہ ہے، ہمارے مدارس سیل کریں گے، کرو، ہم روڈوں پہ آئیں گے، ہم وہاں پہ پڑھائیں گے، روڈوں کے ایک سائڈ پہ دوسرے سائڈ۔ کل کو میں طلباء کو، ہمارے پاس جو 41 لاکھ طلباء ہے، جو 25,000 مدارس ہے، جیسے کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے، اس بلوچستان میں اس وقت بدامنی، اس وقت ایسے کیفیت کہ بالکل ایک خلق انتشار ہے۔ آپ نے اس وقت یہ کس طرح ضروری سمجھا کہ مدارس کو چھوڑا، اور پرامن مدارس کو، جو پاکستان کے ہر قانون کی اور ہر آئین کی پابندی کر رہا ہے، جو آئین میں پاس ہے، جو قانون میں پاس ہے، ہم اس کے لیے تیار تھے، تیار ہے، تیار رہیں گے، اور یہ جو ابھی بزور بازو ہمارے ساتھ کریں گے اس سب کو ہم مسترد کریں گے، وہ جو بھی کریں گے کر لیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع دن سے ہم اس حکومت کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن لاسٹ اجلاس میں ہی ہم نے آپ کے اپوزیشن لیڈر یونس زہری صاحب سے کہا تو انہوں نے کہا میں وزیر اعلیٰ کے استعفے کی حمایت نہیں کرتا، وہ جو ہے غیر اعلانیہ مکمل جو ہے وزیر اعلیٰ کی حمایت کرتے ہیں۔ آپ ابھی جو ہے سرکاری پروگرام ہیں ان پر پابندی لگا رہے ہیں، تمام سرکاری ایونٹس پر بھی موجود رہتے ہیں، آپ کے جو اراکین اسمبلی ہے وہ حکومت کے غیر اعلانیہ حمایت یافتہ لگتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ حکومت جو ہے گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کچھ آصف زرداری کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئے ہیں، کیا آخر ٹائم میں آپ تحریک شروع کر کے کیا کریڈٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے؟
میرا خیال آپ کو بھی بہت شکر ہے کہ آپ نے ہمارے اور ایم پی کے درمیان لڑانے کی بھی کوشش کی اور آپ نے آخر وقت میں اینڈ میں ہم آئے، کیونکہ ہر ایک عمل جب آ جاتے تو موقع دے دو ان کو کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے صوبہ بلوچستان کے مخدوش حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے نرم رہے اس لیے اختیار کر دیا کہ عوام کے لیے بھی کچھ خیال رکھنا پڑے گا، لیکن نہ ہمارے ایم پیز نہ ہمارے کسی نے ہماری اجازت یا ہمارے رویے کے ہمارے فیصلے کے بغیر کوئی کام کیے ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو کہہ دیا کہ ہم نے نرم رویہ ان کے ساتھ رکھا، تو ایم پی نہیں یہ میں ہوں، لیکن آج میں دیکھ لیتا ہوں کہ انہوں نے جب یہ اقدام اٹھا لیا تو نہ جب میں نے آج اعلان کر دیا نہ ایم پی ان کے ساتھ ہوں گے، نہ ایم این اے ان کے ساتھ ہوں گے، نہ سینیٹر ان کے ساتھ ہوں گے، اور ہم اپنے فیصلے اپنے جماعت کے فیصلوں کے ہمارے سب فیصلوں کے ساتھ ہوں گے، اور آپ کہیے شکر گزار ہوں گے۔ کتنے مدارس کو بند کیا گیا اور مزید کیا اس کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے گورنمنٹ؟ میرا خیال اب تک بند کیے گئے مدارس تو ہمارے علماء نے ہر جگہ اس پہ جھگڑا کیے ہے۔ کل ابھی منظور مینگل صاحب آئے یونیورسٹی میں 3 مدرسوں والوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی تو ان کو بھگا دیا، اور ڈی سیز بیچاری پھر وہاں کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی ایک پریشر ہے، ورنہ ڈی سیز تو اپنے بلوچستان کے لوگ ہیں۔ وہ ظاہر بات ہے کہ اسی گھر سے نکلے ہیں جس گھر میں ان کا پیدائش ہے اور وہی مدرسہ اور ان کا مسجد ان کا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے رضامندی سے چھوڑ دیا، کچھ لوگوں نے زبردستی ہمارے ساتھیوں نے بھگا دیا، کچھ تالے لگا دیا، پھر ہمارے ساتھیوں نے توڑ دیا اور ان کے سل پھینک دیا کہ جاؤ آپ اپنے سل دیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جوب سے لے کر گوادر تک اور وہاں چمن سے لے کر نصیر آباد اور جعفر آباد تک کے سب اضلاع کے ڈی سیز نے میٹنگز بھی بلائے، علماء کو دھمکایا بھی اور اپنا ہدف بھی ان کو الٹیمیٹم بھی دے دیا کہ یہاں تک اس وقت تک آپ یہ کر لیں، لیکن یہ سلسلہ انہوں نے سارے بلوچستان میں شروع کر دیا۔ اور جبکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی دوسرے صوبے میں شروع نہیں ہوا ہے، لیکن ایک قسم کے ہمارے جو یہ 17 حملے جس پہ ہوئی ہے وہ 1700 حملوں کے جب انتظار کرتے ہیں، میرا خیال یہ ہمارے حملوں کا انتظار کرتی ہے، کس کے حملوں کا انتظار کرے مجھے پتہ نہیں۔ کہ آپ کی بلوچستان اسمبلی میں اچھی خاصی تعداد ہے، کیوں آپ کے ممبرز خود ایک بل کیوں انٹروڈیوس نہیں کروا دیتے؟ وہ بھی تو قانونی طریقہ کار ہے، آپ لوگ خود اپنا ڈرافٹ لے آئیں اور اسمبلی میں پریزنٹ کریں، یا اس کو تھرو پراپر چینل لا ڈپارٹمنٹ یا کابینہ تک اس کو پہنچا دیں۔ اتنے تو تعلقات میرا خیال ہے آج سے پہلے تھے آپ لوگوں، میرا خیال جو ایکٹ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اس میں ایسا ہے کہ پرائم منسٹر کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم لائیں گے، وہاں پہ بھی امینڈمنٹ جو آئی تھی ان کی طرف سے آئی تھی، تو جب ان کی کمٹمنٹ پرائم منسٹر کی وفاق میں ہے اور صوبوں کے لیے بھی کمٹمنٹ ہے تو ہم اب تک انتظار کر رہے تھے یہ کمٹمنٹ پوری ہو۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کیونکہ ہم نے ان کو ووٹ دیا ہوا ہے اور ان کے بدلے میں ہم نے ان سے یہ لیا ہوا ہے، تو یہ ان کی ذمہ داری تھا، جبکہ انہوں نے پورا نہیں کی، جیسے کہ وعدہ خلافی ان کا عادت ہے۔ پرائم منسٹر کے لیول پہ کوئی مدارس کو کیا نقصان ہوگا اگر وہ محکمہ تعلیم کے ذریعے رجسٹرڈ ہو جائے؟ میرا خیال یہ تفصیل اگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا نقصان ہوگا، خلاصے کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں، لیکن سوسائٹی کے تحت مدارس ایک آزاد ماحول میں ہے، حکومت کے کنٹرول یہ اپنے طریقے سے، اس وجہ سے ہمارے مدارس موجود ہے، پھر دوسرے کو لانے کی کیا ضرورت؟ اس وجہ سے ہمارے مدارس جب کامیاب ہیں، ان کے کالج اور یونیورسٹی جب ناکام ہیں، تو اسی وجہ سے کہ ہمارے مدارس میں حکومت کی مداخلت نہیں ہے، تو تعلیمی ماحول میں بھی ان سے آگے ہے اور نظم کے تربیت کے اور ہر حوالے سے ان سے آگے ہیں۔ یہ اپنا تو انہوں نے خراب کر دیا، پاکستان کو تو انہوں نے تباہ کر دیا، انہوں نے منشیات کے اڈے بنا دیا، اور اس کو اب یہ مدارس جو ایسے اشخاص پیدا کرتے ہیں کہ اب تک پاکستان چلانے والے جو مدارس سے نکلتے ہیں وہی لوگ آئیں گے، اور آپ کے اب دیکھ رہے ہیں زمینی حقائق تو کسی سے چھپا نہیں ہوا ہے۔ اور پرائیویٹ ادارے بھی تعلیمی اداروں کے تحت اس کا الحاق ہے، پرائیویٹ ادارے۔ مولانا صاحب آپ نے سرفراز مولانا صاحب کیا کہیں مولانا صاحب کی جو اس وقت پالیسی ہے پاکستان کے حوالے سے کہ ریسنٹلی ایران پاکستان اور یو ایس کے جو ٹاکس وہ اسلام آباد میں ہوئے، آپ کا اشارہ تھا کہ یہ سب یورپ یا امریکہ یا اسرائیل کے کہنے پہ یہاں پر جو یہاں پر مدارس ہے وہ بند کیے جا رہے ہیں، تو ٹرمپ کے ہر پریس کانفرنس میں ہر میڈیا ٹاک میں وہاں پر شہباز شریف کی تعریفیں ہو رہی ہے، فیلڈ مارشل کی تعریفیں ہو رہی ہے، کیا یہ ہمارے خلاف جو یہ کارروائی شہباز شریف نہیں کرتے تو ہمارے خلاف تو بھی یہی کرتے، اس لیے تعریفیں کرتے کہ مدارس پہ ہاتھ ڈالو، ہمت کرو،
आप तकड़ा बंदा है, बेहतर बंदा है, ये तो ये कहते हैं। नहीं हमारे मौलाना साहब आपने सरफराज हुकूमत के खिलाफ इन्होंने जंग कर दिया, लेकिन इस वक्त सरफराज का ये मौका है कि हम आने वाले वक्त में जमात उलमा इस्लाम के साथ हुकूमत बनाएंगे। मतलब सरफराज को तो छोड़ दो, ये हर एक की जमात उलमा इस्लाम के साथ हुकूमत बनाने की शौकीन है, लेकिन जमात अपने जब उनके अपने फैसले हैं और वो अपने लोग जानते हैं कि ये मेरे है या नहीं है, ये मैं जानता हूँ, ये नहीं जानता। मौलाना साहब आपने स्टार्ट में कहा कि कुछ कुव्वतें अपनी कब्र खोद रही हैं, एक सियासी बड़ी जमात से ताल्लुक़ रखते हुए आपने एक तरह का थ्रेटन किया। सेकंड, आपने अपनी जमात के जितने पार्लियामेंटेरियंस थे सबको ये एक तरह का हुक्मनामा जारी किया कि कोई भी नहीं जाएगा किसी भी सरकारी तकरीब में। माजी में आपके समेत मुझे, हाँ जी सर, ओबियसली आप करेंगे। माजी में हमने देखा कि जमात का नज़्म कुछ बिगड़ा हुआ नजर आया बज़ाहिर, और उसके बाद जो आपके अंदर जो कोई, मैं आपकी तशरीह में नहीं जाना चाह रहा, जस्ट आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप उसमें ये तुम्हारे क्या करेंगे? ये तुम्हारे ज़हन है, गलत बातें न किया जाए। जमात जितनी मुनज़्ज़म जमात है, मुफ्ती गुलाब से स्टार्ट होंगे, फिर बहुत चीजें आगे जाएंगी। इस पे आगे मैं क्या हिंट दिया, क्या क्या है कि क्या करना चाह रहे हैं ओवरऑल, अगर गलत बातें, ये तुम्हारे भी इसमें किरदार है। जब आप लोग हर वक्त इस किस्म के लोगों के, और हमारे मौक़िफ़ आप दुनिया के सामने नहीं लाएंगे, हमारे कारकर्दगी आप दुनिया के सामने नहीं लाएंगे, और आप हर वक्त इनके पीछे लगे हुए हैं। और जमात में नज़म के बदनज़मी, जमात में कोई बदनज़मी नहीं, ऐसे मजबूत और मुत्तहिद जमात है कि इससे पहले कभी आपने नहीं देखा है, और न कोई जमात, किसी जमात के अंदर इतनी नज़म और मजबूती है, इतनी इत्तेहाद जैसे कि आप देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने उनके ताउन नहीं किया और आप भी हमारे साथ शाना बशाना हो गए, तो आप देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। जब हम तारीख शुरू कर देते फिर आप देख लेते। मौलाना साहब, अमेरिका को जिससे खतरा था वो तो उसके साथ लड़ रहे हैं। हमारे मदारिस तो ना बम बनाते हैं, ना मिसाइल बनाते हैं, ना एटम बम बनाते हैं, ना ऐसी कोई तहकीक प्रोड्यूस करते हैं कि जिससे अमेरिका की सलामती खतरे में पड़े। फिर वो क्यों इधर मदरसे? आपके सवाल मैं नहीं समझ गया, क्या कह रहा था? हम भी यही रोना रुलाते हैं, हम भी यही रोना रुलाते हैं। इसका जवाब मैं देता हूँ, सुन लो। हमारा ऐब यह है कि अनमोल है, कोई हमें खरीद नहीं सकता, ये सबसे बड़ा है। शुक्रिया ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया। अच्छा का बंदोबस्त हुआ है।